مینشن کر کے الزام نہیں لگایا ہوا تھا، لیکن چونکہ اس میں میرا نام انہوں نے کافی بگاڑ کے لیا، ٹی ایل پی کے جو سربراہ ہیں حافظ سعد رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے کافی زیادہ القابات ساتھ جوڑے میرے نام کے اور ایک خام خواہ کی بات کر دی. چلے کوئی الزام لگانا ہے تو کسی بنیاد پہ لگائے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کا الزام لگا دیا. جناب کوئی انجینئر بہ کے، جناب کوئی پلمبر بہ کے، جناب کوئی جناب کرنٹی مین بہ کے، جناب کوئی مستری بہ کے، وہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے گل کر رہا ہے. شکل نہیں دیکھی وچوں نے اپنی ہے اوتھے بہ کے بند کمرے گل کر رہے تھے. میدان چاہو تو ہم دسیے جناب سیدنا صدیق اکبر کیا کہندے جڑا اپنے حجرے دی مسجد تو باہر نہ نکل سکے، او انہاں دے بارے گل کرے جنہاں حضور دی خاطر سارا کچھ قربان کیتا، جنوں گھر دو وقت دی روٹی نہ میسر ہوئے، او حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے گل کرے. اے تے میدان وچ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال جدوں ہجرت دے موقع تے چلے تے این بہ کے اندر کتاباں جناب کیڑا بن کے تے جناب چار یوٹیوبراں نال تے جناب این نہیں گل بندی، اے دین نو ڈھان والیاں گلاں جس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے یوم وفات کے سلسلے میں کسی مجلس میں خطاب کر رہے تھے. تو ظاہر ہے اس موقع پہ انہوں نے یہی بات کرنی تھی، تو انہوں نے کہا چلو چھوڑ دیں، عوام تو ویسے ہی لائی لگ گئے، اندھے بن کے ہمارے پیچھے چلتے ہیں، انہیں جس طرح مرضی ہم لگا لیں. شروع سے یہ سلسلہ رہا ہے، تو خام خواہ میرا نام بیچ میں لے دیا. غصہ کسی اور بات کا تھا، غصہ اس بات کا تھا کہ ان کے ایک رپورٹر نے جو ٹی ایل پی کے رکن نہیں ہیں لیکن رپورٹ کرتے ہیں ان کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو، انہوں نے میرا ایک انٹرویو کیا اور آپ دیکھیں وہ کتنی بدتمیزی کے انداز میں انہوں نے کیا. میں نے ان کے ساتھ کوئی مس بیہیو نہیں کیا، ان کا رائٹ ہے. ویڈیو کے آغاز میں بھی انہوں نے مجھے جہنمی کہا اور اینڈ پہ بھی جہنمی کہا. حالانکہ جن لوگوں کے بارے میں وہ سوالات پوچھ رہے تھے انہیں میں نے ننگا کر دیا، بجائے انہیں کچھ کہنے کے مجھے انہوں نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. تو میں نے کوئی برا نہیں منایا. اس کے باوجود ان کی ٹرولنگ ہوئی اور وہ بےچارے اتنے ڈسہارٹ ہوئے کہ انہوں نے ابھی کل رات کو ایک ویڈیو چڑھائی ہے کہ جی اگر میرے انٹرویو کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو تو میں معذرت کرتا ہوں. یار انٹرویو کرنے سے دل آزاری کیسے ہو گئی؟ تم نے تو کچھ کہا نہیں ہے. دل آزاری اگر ہوتی تو میری یا ہمارے اسٹوڈنٹس کی ہوتی، انہوں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا. اور دل آزاری ان لوگوں کی ہو گئی کہ جن کی طرف سے اعتراضات اور سوالات جو تھے وہ اس اینکر نے پوچھے. یہ آپ ان لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول دیکھ لیں، یہ ان کی ذہن کا لیول ہے. اب سعد رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. یہ کیا جنرل سٹیٹمنٹ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کر دی انجینئر نے؟ کون سی بات پہ گستاخی ہوئی ہے؟ وہ ذرا بات تو بتائیں. کوئی گستاخی نہیں ہوئی. اصل میں ایک تو تکلیف ان کو تھی اس انٹرویو کی، ایشو کوئی اور ہے آپ کو، اور میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے توہین کر دی. کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ساری ویڈیوز میری ہیں، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ایک جنرل کوئی بات کرتا ہے ایک ایک حدیث کے نمبر کے ساتھ. اگر اس پلانٹ ارتھ پہ کسی اور نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے ایک ایک حدیث کا نمبر ڈسپلے کر کے، تو بتائیں میرے علاوہ. صحابہ کرام کا بھی تعارف ہم نہیں کروایا آ کے، آپ لوگوں نے صرف نام ہی سنے ہوئے تھے. تو آپ لوگوں کا یہ حال ہے کہ آپ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے جو انہوں نے رسول اللہ کی میت کے اوپر دیا. جاؤ، میرا چیلنج ہے حافظ صاحب، اپنے ممبر سے صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ جو حضرت ابوبکر کا خطبہ آیا ہے نا رسول اللہ کے جنازے کے اوپر، وہ بیان کر کے بتاؤ. چلو ٹائم قیامت تک ہے، ورڈ بائی ورڈ بیان کرنا ہے. عربی لنگوسٹک میں جو اس کا ترجمہ بنتا ہے نا وہ اپنی پبلک کو بتانا ہے. تمہاری پبلک تمہارے اوپر 295 سینہ نہ لگائے تو مجھے پکڑ لینا آ کے. جاؤ، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. پہلا جملہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے بولا، جو بخاری میں کم از کم 4 جگہ آیا ہے، ممبر پہ چڑھ کے حمد و صلات کے بعد، وہ پاکستان کے قانون 295C میں صراحتاً گستاخانہ جملہ ہے ان کی ڈاکٹرن میں، اور ہماری ڈاکٹرن میں بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن اور سنت کے اندر. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے. فان محمدا قد مات. وصال شریف نہیں فرما گے، وصال بھی اردو
میں آتا ہے اور عربی میں بھی لفظ وصال یوز ہوتا ہے، لیکن یہ یوز نہیں کیا. ومن کان یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت، کہ بے شک اللہ تعالی زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اب مجھے بتائیں کیا صحابہ کرام میں کوئی رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ فرضی جملہ بولا. کیوں؟ تاکہ امت کے عقیدے ٹھیک کیے جائیں. یہ ٹی ایل پی والے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں تنو اور کوئی آیت نہیں لبھی، اور کوئی حدیث نہیں لبھی، تو کولوں گلا کرنا ہے. یہ کولوں ہی گل کی ہے نا، یہ کوئی آیت حدیث تو نہیں تھی. میرے تو بڑا کڑا بریلوی ہے، میں انہاں دے مزاج سمجھنا وا. وہ تو پڑھ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو پڑھ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو پڑھ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو پڑھ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تنوں اور کوئی گل نہیں لبھی، کولوں گلا بنانا ہے. شرک تو ختم ہو چکے ہے، تو یہ گل کیوں کی تھی؟ کیا صحابہ کرام جڑے شرک کرتے سن؟ کسی کی جرت نہیں ہوئی. اس زمانے میں یہ لوگ نہیں تھے نا، اس سے ہی سمجھ لیں یہ نہیں تھے. اس زمانے میں ہم لوگ تھے سامنے بیٹھے ہوئے، ہاں، جنہیں یہ پتا تھا کہ بخاری میں یہ حدیث ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خود رسول اللہ سے اپنے کانوں سے ممبر پہ یہ بات سنی تھی کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کائنات نے سب سے بڑا شرک دیکھا ہے نا تو ایک پیغمبر کے نام کے اوپر دیکھا ہے، عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر. رسول اللہ نے دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو سمجھا کے نہ جاتے. میں یہ کہتا ہوں رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ آپ کی میت کے اوپر توحید بیان ہو رہی ہے، شان رسالت نہیں بیان ہو رہی، توحید بیان ہو رہی ہے. اس وقت یہ ضرورت تھی، لوگ غم کی حالت میں تھے. نبی علیہ السلام تو اسی دن کامیاب ہو گئے. آپ نے اپنے اس لگائے ہوئے درخت کا پھل اسی دن دیکھ لیا کہ رسول اللہ کی میت کے اوپر صحابہ کرام جو ہے وہ توحید بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد قرآن کی آیت تلاوت کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 144. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے. افئن مات، اگر یہ مر جائیں، اور ان کے ترجمے میں وصال شریف فرما جائیں. کولوں لفظ بنائے انہیں وصال شریف. بھئی قرآن یہ لفظ نہیں تھا استعمال کر سکتا ہے، وصال تو عربی کا لفظ ہے. او قتلا، یا قتل ہو جائیں. یہ ہوتے تو کہتے یا اللہ شہیدہ لفظ یوز کر لے، تھوڑی احتیاط ہو جائے گی نا، گستاخی نہیں ہونے لگی. شہید بھی عربی کا لفظ تھا. یا قتل ہو جائے تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یعنی رسول اللہ پہ کوئی احسان کیا تم نے ایمان قبول کر کے؟ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ تو اپنا مشن پورا کر کے چلے گئے، اب تمہاری ذمہ داری ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو ثابت قدم رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ عنقریب انہیں جزا دے گا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بس ان دنوں ہم جب بھی ایک دوسرے سے ملتے نا اسے یہی آیت سنایا کرتے تھے. بخاری کے الفاظ ہیں، جب بھی ایک صحابی دوسرے کو ملتا نا تو وہ یہ آیت سناتا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتلا. اچھا اندازہ کریں صحابہ کرام ایک دوسرے کو یہ آیات سنا رہے ہیں جس آیت کا بیان کرنے کی گستاخی ہے پاکستان کے اندر. وہ اپنا غم ٹھنڈا کر رہے ہیں. اور بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے لگا کہ یہ آیت پہلی دفعہ آج نازل ہوئی ہے، حالانکہ ہم نے پہلے سنی ہوئی تھی. یہ غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی جب نبی علیہ السلام کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی. اور حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے جب میں نے حضرت ابوبکر سے یہ آیت سنی اور تلوار ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. یہ تھے وہ لوگ جو قرآن اور حدیث سن کے فوراً پلٹ آیا کرتے تھے. ان کے سامنے آپ قرآن بیان کریں، ان کے سامنے آپ حدیث بیان کریں، یہ کہتا ہے نہیں سانو دسو ساڑھے بابیاں نے کیا ہے. کیوں دسی اللہ دے بندے ہو، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں.
یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ بزرگوں کا فرما دینا ہی کافی ہے. بھائی سب سے بڑا جو بزرگ ہے، جو اولیاء کا سردار ہے، آپ کے اولیاء کے سردار تو مختلف رہے ہیں مختلف زمانوں میں. کبھی بازید ہوتا تھا، پھر عبد القادر جیلانی کو آپ نے بنا لیا، اب پتہ نہیں کس کو بنائیں گے. تو ہمارے تو اولیاء کے سردار جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام اجمعین وہ ہیں. اسی تو ہم کہتے ہیں یہ کتابوں کا خدا ہے، یہ کتابوں کا پیغمبر ہے، یہ کتابوں کے خلفائے راشدین ہیں، بابوں کے خلفائے راشدین نہیں. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. اگرچہ وہ بھی اسی پیغمبر، اسی خدا اور اسی دین کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں، بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کی نفس کی خواہشات، جسے وہ وجدان کا، معرفت کی باتوں کا نام دیتے ہیں. یہ لوگ حضرت ابوبکر کا نام لیں گے، یہ لوگ یوم صدیق اکبر منائیں گے، جو لوگ بخاری سے حضرت ابوبکر کا خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے. لو جی ٹائم قیامت تک کے ساتھ رضوی، اگر تو واقعی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو بخاری سے جو کم از کم 4 جگہ حدیث آئی ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کر کے اپنی پبلک کو بتا، اور ساتھ یہ بتا کہ کتنا گستاخانہ اور کتنا فرضی یہ خطبہ ہے جو انہوں نے بولا. ہمارے نزدیک تو بالکل ٹھیک بولا ہے، وہ ہمارے عقیدے میں فٹ ان بیٹھتا ہے. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، آگاہ ہو جاؤ جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. تو تم لوگ تو بیان نہیں کر سکتے، تم لوگوں نے یوم صدیق اکبر کہاں سے منانا ہے؟ صدیق اکبر والا عقیدہ ہی نہیں ہے تم لوگوں کا.